تاب کے در لگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. دیہاتی اور شہری ان دونوں کے واقعے میں ہم گزشتہ پڑھ رہے تھے کہ دیہاتی نے شہری کو انگور کے باغ کی نگرانی کے لیے مقرر کیا. اب وہ مجبوری میں اس دیہاتی کے پاس کام کرنے پر راضی ہو گیا، کیونکہ اس کو بیوی بچوں کی سلامتی پیاری تھی اور مصیبتوں سے بچنا تھا اور حالات بہت سنگین ہو گئے تھے. اس نے یہ نوکری اختیار کر لی ایک رات کے قیام کے لیے، اور جیسے ہی باغ میں ایک جانور آتا ہوا دکھائی دیا، اس شہری نے اس پر تیر چلایا اور اسی وقت وہ جانور مر گیا. جیسے ہی وہ جانور مرا، تیر جا کے اس کے پیٹ میں لگا تو اس کے اندر سے ایک عجیب و غریب قسم کی ہوا خارج ہوئی، اور جیسے ہی وہ ہوا خارج ہوئی، اس کی بو سے دیہاتی اپنے گھر سے نکل کر باہر آیا اور آ کر اس نے اس شہری کو تماچا رسید کر دیا. اس نے کہا کہ میں نے تم کو بھیڑیے کو مارنے کا حکم دیا تھا، تو نے میرے گدھے کے بچے کو مار دیا جس کو میں نے پالا تھا. تو اب اس شہری نے کہا کہ وہ گدھے کا بچہ نہیں ہے، وہ بھیڑیا ہی ہے. رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو برابر دکھائی نہیں دے رہا ہے. اس کی جو علامتیں ہیں وہ علامتیں بتاتی ہیں کہ وہ بھیڑیا ہی ہے اور میں نے بھیڑیے کو ہی مارا ہے. کیونکہ بھیڑیے کی صورت جو ہے واضح ہوتی ہے، گدھے کا بچہ الگ شکل کا، الگ حیت کا ہوتا ہے، اور بھیڑیے کا بچہ الگ حیت کا ہوتا ہے. تو اس دیہاتی نے کہا کہ جو ہوا اس کے جسم سے خارج ہوئی ہے، میں اس ہوا کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں، بالکل ایسے ہی پہچانتا ہوں کہ جیسے کوئی آدمی پانی اور شراب کے درمیان آسانی سے فرق کر لیتا ہے. اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں میں اس کو. تو نے میرے پالے ہوئے گدھے کے بچے کو ہی مارا ہے. اب آگے گفتگو جاری رہے گی کہ ان دونوں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی اور کس طرح کا معاملہ ہوا. گفت نیکو تر تفحص کن شبست، شخص ہا در شب ز ناظر محجبست. تو اس شہری سردار نے کہا کہ آپ اچھی طرح تحقیق کرو، جا کر دیکھو کہ وہ گدھے کا بچہ ہے یا بھیڑیا ہے، کیونکہ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اور رات میں جو ہے ہر چیز دور سے صحیح طریقے سے دکھائی نہیں دیتی. انسانوں کی صورتیں چھپ جاتی ہیں، مخفی ہو جاتی ہیں. تو ایسے کیسے آپ دور سے بیٹھ کر یہ کہہ دے سکتے ہیں کہ وہ گدھے کا بچہ ہے اور بھیڑیا نہیں ہے. شب غلط بنمائے دو مبدل بسے، دید صاحب شب ندارد ہر کسے. رات ہوتی ہی ایسی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو غلط اور بدلی ہوئی دکھاتی ہے. ہر شخص رات میں ٹھیک طریقے سے دیکھ نہیں سکتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ روشنی لے کے جائیں اور قریب جائیں، تب جا کے پتہ چلے گا کہ وہ بھیڑیا ہے یا نہیں ہے. ہم شبو ہم ابرو ہم باران ژرف، این سے تاریکی غلط آرد شگرف. رات بھی اور ابر بھی اور گہری بارش بھی، شدید بارش بھی، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کو دیکھنے میں دقت پیش آتی ہے. جب بہت زیادہ ابر گھنا چھا جاتا ہے، سورج کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، تب بھی یہی صورتحال ہوتی ہے، رات میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے. اور جب شدید بارش ہوتی ہے تو پانی کی وجہ سے جو پھوار اڑتی ہے، اس کی وجہ سے بھی بعض چیزیں ٹھیک ڈھنگ سے انسان کو دکھائی نہیں دیتی. یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس سے دیکھنے میں فرق پڑتا ہے.
گفت این برمن چو روز روشنست من شناسم باد خر کرے منست. تو اس دیہاتی نے کہا کہ اتنا سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے، روز روشن کی طرح مجھ پر آیا ہے کہ وہ میرا پالا ہوا گدھے کا بچہ ہے، بھیڑیا نہیں ہے. یہ سارے لاجیکل ریزننگز دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھی طرح پہچانتا ہوں کیونکہ وہ میں نے پالا ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ میرے گدھے کا بچہ ہی ہے. اور یہ جو آواز اس کے جسم سے نکلی ہے، گوس کہتے ہیں اس کو، جو آواز نکلتی ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، عربی میں ریح کہتے ہیں، ہماری زبان میں پاد کہتے ہیں، اور انگریزی میں فاٹ. اس کی جو بو ہے، اس کی جو آواز ہے، میں اس کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں، وہ گدھے کا بچہ ہی ہے. درمیانے بست باداں بادرا می شناسم چوں مسافر زادرا. بیسیوں ایسی آوازوں میں، گوز کہتے ہیں اس کو اردو میں، اس آواز کو گوز کہتے ہیں، تو بیسیوں گوزوں میں اس گوز کو میں اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں کہ وہ گدھے کے بچے کا ہی گوز ہے، فاٹ ہے. جیسے کہ مسافر اپنے سامان کو پہچان لیتا ہے، اسی طرح میں پہچان لیتا ہوں اس کو. خواجہ برجستو بیامت ناشگفت روستائی را گرے بانش گرفت. تو اب یہ سردار بے چینی سے اچھل پڑا اس آدمی کی اس طرح کی گفتگو کو دیکھ کر، اور بے صبر ہو گیا، فوری آگے بڑھا اور اس کا گریبان پکڑ لیا. گلا پکڑ لینا کہتے ہیں نا ہم لوگ. آگے بڑھ کے جا کے اس دیہاتی کا، اس گاؤں والے کا گلا پکڑ لیا. کب لہے ترار شید آوردئی بنگو افیوں ہرد باہم خوردئی. تو اس نے کہا کہ اے بے وقوف، جیب کترے، دیوانے، مکار، تو دھوکہ کر رہا ہے میرے ساتھ. اب میرا صبر برداشت کے قابل نہیں رہا، تو نے میرے ساتھ بہت ظلم و زیادتیاں کی ہیں. اب یہ ایک عجیب و غریب قسم کی لاجک بیان کر رہا ہے. کہتا ہے کہ میں پہچانتا ہوں، کیا تو نے بھنگ اور افیون دونوں ملا کر پی لیا ہے؟ اے عقل کے اندھے، در سے تاریکی شناسی باد خر چوں ندانی مرمرا اخیر اثر. اتنا گھپ اندھیرا ہے کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور اتنا ڈسٹنس ہے، اور تو کہتا ہے تو گدھے کے گوشت کو سونگھ کر پہچان لیتا ہے. ذرا بتا، تو جب اتنا پہچاننے والا ہے تو مجھے کیوں نہیں پہچانتا؟ دور سے گدھے کے بچے کے گوشت کی آواز کو سن کر تو پہچان لیتا ہے کہ وہ تیرا گدھے کا بچہ ہے، بھیڑیا نہیں ہے، اور مجھے نہیں پہچانتا. آنکھ کے دانت نیم شب گو سالارا چوں ندانت ہم رہے 10 سالارا. آدھی رات میں جو بچڑے کو پہچان لیتا ہے، وہ 10 سالہ ساتھی کو کیسے نہیں پہچانتا؟ 10 سال تک تو میرے پاس آتا رہا، میں تیری میزبانی کرتا رہا، مہمان نوازی کرتا رہا، اور تو مجھے بھول گیا ہے، مجھے نہیں پہچانتا ہے. خیش تن را عارفو والا کنی خاک در چشم مروت میزنی. اپنے آپ کو باخدا بناتا ہے، خدا کا عاشق بناتا ہے، کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، صوفیانہ باتیں کرتا ہے. میں خدا کی یاد میں گم ہوں، میں کسی کو نہیں پہچانتا، اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا. اپنے آپ کو عاشق بناتا ہے، مروت کی آنکھ میں دھول جھونکتا ہے. کیا انسانیت یہی ہے کہ مرا از خویش ہم آگاہ نیست در درم گنجائے جز اللہ نیست. تو کہتا ہے کہ مجھے اپنی خبر بھی نہیں ہے، میں تو اتنا اللہ کی یاد میں ہوں کہ اللہ کی یاد کے سوا کسی اور کی میرے دل دماغ میں گنجائش ہی نہیں ہے. تو ایسا کہتا ہے. ایک طرف تو دنیا سے بیگانہ ہونے کی بات کرتا ہے، اور یہاں پر دنیا سے تجھے اتنی زیادہ انست ہے کہ تو گدھے کے گوشت کی آواز بھی سمجھ سکتا ہے. جو لوگ فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں ان کی کیفیت الگ ہوتی ہے، جو دنیا سے بیزار ہو جاتے ہیں ان کی کیفیت الگ ہوتی ہے. یہ جو دکھاوا ہے، دکھاوا کرنے والے کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں. ایک مزیدار واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، یاد آ گیا، برمحل ہے. ہمارے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کسی شادی میں گئے تھے، وہاں پر کوئی نام نہاد صوفی صاحب سے ان کی ملاقات ہو گئی. تو ایسے ہی باتوں باتوں میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب ہم تو فنا فی اللہ کی منزل میں ہیں، اب ہم کو کوئی خبر نہیں ہے، کچھ ہوش نہیں ہے.
دنیا کا، شریعت کے احکام بھی اب ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتے، اس طرح سے انہوں نے کہہ دیا۔ بس کہتے ہی والد صاحب کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ ایک منہ پہ تماچا مارو، پتہ چلے گا کتنا ہوش میں ہے اور کتنا نہیں ہے۔ تو یہاں پر سے وہی گفتگو چل رہی ہے پوری۔ اونچ دی خوردم ازانم یاد نیست، این دل از غیر تحیر شاد نیست، میں نے جو کل کھایا تھا وہ بھی مجھے یاد نہیں ہے، ایسا کہا تھا نا تو نے، مجھے بس اللہ کی یاد کے سوا کچھ یاد رہتا ہی نہیں ہے، میں کسی کو پہچانتا ہی نہیں ہوں، ایک حیرت ہے، سراپا حیرت بنا ہوا ہوں، اور اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے میرے اندر۔ ایسی باتیں کی تھی نا تو نے۔ عاقل و مجنون حقم یاد آر، در چنی بے خویشیم معذور دار، مجھے اللہ کا عقل، اللہ کی عقل والا سمجھو اور اس کی راہ میں دیوانہ سمجھو، میں مدہوش ہوں، مجھے معذور سمجھو، اس طرح کی باتیں کی تھی نا تو نے۔ آنکھ مردار خورد یانے نبید، شرح او راسوی معذوراں کشید۔ اب ایسے میں جو آدمی ایسی بے ہوشی کی، مدہوشی کی منزل میں پہنچ جاتا ہے تو وہ شخص اگر حرام بھی پی لے تو اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ شریعت اس کو معذوروں میں داخل کر دیتی ہے۔ وہ لوگ نبیذ بھی پی لیتے ہیں تو اس کے لیے وہ بھی جائز ہو جاتا ہے۔ نبیذ سے مراد یہاں پر ایک ایسی چیز مراد لے رہے ہیں جس کے پینے سے نشہ آتا ہے۔ مست بنگی را طلاق و بے نیست، ہم چو طفلستو معاف و معتقیست، بھنگ پینے والے اور اس طرح کی شراب پینے والے جو انسان کو مست کر دیتی ہے، اس آدمی کی طلاق اور اس آدمی کی خرید و فروخت بھی شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ یہ امام شافعی کا فتویٰ بیان کیا جا رہا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ کوئی انسان اگر نشے کی حالت میں بیوی کو طلاق دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہوش میں نہیں ہے۔ یہ صرف امام شافعی کا مسلک ہے، تو اس کا آپ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، کر کے کہتے ہیں کہ جو آدمی نشے میں ہوتا ہے وہ ہوش میں ہی نہیں ہوتا، اس کے کسی عمل کا اعتبار ہی نہیں ہے، وہ بچے کی طرح ہوتا ہے۔ ہم چو طفلست، وہ بچے کی طرح ہے، معصوم بچے کی طرح ہے، جیسے بچے کی عقل کمزور ہوتی نا، ویسے ہی اس کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ وہ معاف ہے، شریعت میں معاف ہے۔ معتقیست ہے، جو جواب دہ نہیں ہے، غیر مکلف کے زمرے میں آتا ہے، معذور کہتے ہیں اس کو۔ مست یہ قائد زبوئے شاہ فرد، صدخو میں در سرو مغزانہ کرد، وہ مستی جو اس یونیک کنگ، یگانہ یکتا بادشاہ، اس کی خوشبو سے پیدا ہو، شراب کے 100 مٹکے میں بھی وہ بات نہیں آ سکتی، وہ نشہ نہیں آ سکتا۔ سر اور دماغ میں شراب کے 100 مٹکے بھی وہ نشہ پیدا نہیں کر سکتے جو اس کی معرفت کی شراب میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی بڑی بڑی باتیں جو صوفیاء کرام کرتے ہیں تو نے وہ کہی تھی۔ اب تیری پہچان اس گدھے کے بچے کے فاٹ سے اتنی کیسے ہو گئی؟ پس برو تکلیف چوں باشد روا، اسب ساخت گشت و شد بے دست و پا۔ ایسے نشے کی حالت میں جو اپنے ہوش میں نہیں ہے، اس آدمی کو مکلف بنانا کیسے جائز ہوگا؟ گھوڑا گر گیا ہے، بے دست و پا ہو گیا ہے، اب اس کا کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ جب گھوڑا مر جائے، گر جائے اور کسی کام کے قابل نہیں رہے تو اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا، اس کو معذور سمجھا جاتا ہے۔ بار بار گیرند چوں آمد ارج، گفت حق لیسا علی الاعمی حرج۔ جب انسان کے اوپر لنگڑا پن آ جاتا ہے تو اس کا بوجھ ہٹا لیتے ہیں، اس کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ جانوروں کے ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے، جب جانور لنگڑے ہو جاتے ہیں تو زیادہ بوجھ ان کے اوپر لاد کر نہیں لے کے جاتے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے لیسا علی الاعمی حرج، اندھے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم چنی لیسا علی الاعرج حرج، نیست رنجے چوں عمیو چوں عرج۔ اسی طرح لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں ہے، جو مجبور ہیں ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ قرآن میں آیا ہے، تو جب مجبوری انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے تو بہت سارے گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ اندھے پن اور لنگڑے پن کی طرح کوئی مصیبت نہیں ہے۔ بار کے نہد در جہاں خر کررا، درس کے دہت پارسی بو مررا۔ گدھے کے بچے پر بوجھ زیادہ کون ڈالتا ہے؟ نہیں ڈالتا۔ طاقتور گدھا ہوگا تو اس کے اوپر بوجھ ڈالیں گے، گدھے کے بچے پر کون ڈالتا ہے؟ فارسی کا سبق جا کے کوئی شیطان کو پڑھاتا ہے کیا؟
سوئے خود آما شدم از حق بصیر، پس معافم از قلیل و از کثیر۔ اپنے لیے میں اندھا ہوں، خدا کے معاملے میں میں بینا ہوں، اس کے معاملے میں بہت ہوشیار ہوں، اپنے معاملے میں اندھا ہوں۔ جب معاملہ اللہ کا دین کا آ جاتا ہے تب میں ہوشیار ہوتا ہوں، اپنے معاملے میں اندھا ہو جاتا ہوں۔ تو میرے پاس اب یہ تھوڑے کی زیادہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ قلیل نہ کثیر۔ یہ ساری باتیں جو اہل دل، صوفیہ اور معرفت الہی رکھنے والے جو باتیں کہتے ہیں، اس نے یہی باتیں رٹ لی ہیں اور اب یہ باتیں سنا رہا ہے اپنی بات کو صحیح ٹھہرانے کے لیے، اپنے موقف کو صحیح ٹھہرانے کے لیے۔ لاف درویشی زنی و بے خودی، ہائے ہوئے عاشقان ایزدی۔ اب تو یہ سب درویشوں کی باتیں سن کر میرے سامنے دہراتا ہے، یہ ڈینگے مارنا کہتے اس کو، کیا؟ شیخی بگھارنا، بریگنگ۔ یہ ساری باتیں شیخی بگھارنے کے زمرے میں آتی ہیں، ڈینگے مارنے کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو اللہ کے عاشقوں کو دیکھ کر ان کی طرح کی ہائے ہو کرتا رہتا ہے، اور لوگ تجھے غلط فہمی میں سمجھ دیتے ہیں کہ تو بھی اللہ والا ہے۔ ایسے بہت سارے نام نہاد خود ساختہ اللہ والے دنیا میں موجود ہیں، ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے اور بزرگوں کا لباس پہنے ہوئے صوفیوں کی طرح کی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن دنیا داری ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں بول رہے ہیں آپ، یہ دیہاتی سے مراد یہاں اس طرح کے لوگ ہیں، ظاہر تو ان کا اہل معرفت، اہل دل، اہل تصوف جیسا، لیکن اندر پورا دنیا داری بھری ہوئی۔ کہ ضمیرہ من ندانم زاسما، امتحانت کرد غیرت امتحان۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں آسمان اور زمین میں کوئی فرق نہیں کرتا، میرے لیے دونوں برابر ہے، خوشی غم دونوں برابر ہے، تعریف مذمت دونوں برابر ہے، میں کسی چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں۔ اگر تو بھی یہی کہتا ہے تو سمجھ لے، امتحانت کرد غیرت امتحان، تو غیرت خداوندی جوش میں آئے گی تو پھر تیرا امتحان لیا جائے گا۔ بعد خر کرا چنی رسوات کرد، ہستی نفی ترا اس بات کرد۔ اب تک تو ہم اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ واقعی تو نے ہمیں نہیں پہچانا ہوگا، شاید تیری یادداشت چلی گئی ہے یا کوئی اور مجبوری آ گئی ہے جس کی وجہ سے تو نہیں پہچان پا رہا ہے۔ اب تک یہی سمجھتے تھے ہم، لیکن یہ تیرے گدھے کے بچے کے فاٹ نے تیری حقیقت کو سامنے لا دیا ہے، تیرا جو جھوٹ ہے نا وہ ظاہر ہو گیا ہے۔ ان چنی رسوا کند حق شیدرا، ان چنی گیرت رمیدہ سیدرا۔ اللہ تعالیٰ فریب کرنے والے، دھوکہ دینے والوں کو کبھی نہ کبھی ایسے رسوا کرتا ہے، بھاگے ہوئے شکار کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ کب تک بھاگتا رہے گا؟ دھوکہ دینے والے جو لوگ ہوتے نا، جھوٹے، وہ لوگ ایک وقت تک دنیا کی نظروں سے بچے رہتے ہیں، دنیا ان کو نیک ہی سمجھتی رہتی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی وقت آتا ہے پکڑے جاتے ہیں۔ صد ہزاراں امتحانست پسر، ہر کے گوید من شدم سرہنگ در۔ اے بیٹا، آزمائشیں ہر کسی کے لیے ہیں، اور لاکھوں آزمائشیں ہیں۔ آزمائش کی کوئی ایک شکل، ایک صورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو آزماتا ہے، کسی کو ایسے تو کسی کو ویسے، امیر کو بھی آزماتا ہے، غریب کو بھی آزماتا ہے، بیمار کو بھی آزماتا ہے، صحت مند کو بھی آزماتا ہے۔ آزمائش کے اس کے طریقے ہیں، لیکن یاد رکھ، آزمائشیں تو سب کے لیے ہیں اور لاکھوں ہیں۔ اور جو یہ کہے کہ میں اللہ کا سپاہی ہوں، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، میں ولی ہوں، میں باطنی طور پر میرا بڑا مقام ہے، اس طرح سے اگر وہ کہے گا، پھر تو اس کو برابر آزمایا جائے گا، ثابت کرنا ہوگا۔ تو نے جو دعوے کیے نا، اپنے دعوے کو سچا ثابت کر کے دکھانا ہوگا، کیونکہ باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پروف کرنا ہوگا۔ گر ندانت عام اورا امتحان، پختگان راہ جو اندش نشاں۔ اگر عوام امتحان کو نہیں سمجھ سکتے تو یہ عوام ہے، ان کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ وہ نہیں سمجھ سکتے، ان کے ساتھ امتحان چلتا رہتا ہے مگر ان کو پتہ نہیں چلتا کہ امتحان چل رہا ہے، کیونکہ عوام ہے۔ لیکن جو پختہ کار لوگ ہوتے ہیں، راہ حق والے لوگ ہوتے ہیں،
وہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ کب ان کے ساتھ امتحان ہو رہا ہے، بلکہ دوسروں کے ساتھ ہونے والے امتحان کا بھی پتہ لگا لیتے ہیں۔ چوں کنت دعوی خیاطی کسے، افغنت در پیش او شہ اطلسے۔ جب کوئی درزی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں بہت اچھا ٹیلر ہوں، اگر کوئی شخص جا کر بادشاہ کے سامنے یہ کہے کہ میں بہت اچھا ٹیلر ہوں، مجھے انعام دیجئے، بادشاہ کیا کرتا ہے؟ انعام دے دیتا ہے، فوری ایک اطلس کا کپڑا اٹھا کر اس کے سامنے پھینک دیتا ہے، کہتا ہے اس کو سی کر لاؤ، پروف کرو تم اچھے درزی ہو۔ کہ ببر ایرا بغلطاق فراخ، زمتہاں پیدا شود اورا دوشاخ۔ بادشاہ کہتا ہے اس کو یہ کپڑا لے کے جاؤ اور اس سے ایک چوڑی بہت ہی خوبصورت خبا سی کر میرے لیے لاؤ، اور جب وہ لے کے آتا ہے تب اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ کتنا بڑا درزی تھا۔ گر نہ بودے امتحان ہر بدے، ہر مخنث در وغا رستم بدے۔ اگر ہر برے کے امتحان کا طریقہ نہ ہوتا دنیا میں ہر چیز، پریکٹیکل چیز امتحان کے بعد پہچانی جاتی ہے، کون کتنا قابل ہے امتحان کے بعد ہی پتہ چلتا ہے نا، کس کے پاس کتنا ہنر ہے امتحان کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ اگر دنیا میں امتحان کا طریقہ کار ہی نہ ہوتا تو ہجڑا بھی جنگ کے میدان میں جا کر کہتا کہ میں تو رستم ہوں، بہادر ہوں، لیکن جب امتحان کا موقع آئے گا تب پکڑا جائے گا۔ خود مخنث را زرہ پوشیدہ گیر، چوں ببیند زخم او گردد اسیر۔ اگر آپ کسی ہجڑے کو ایفیمینیٹ، وومنلی، ان میسکولائن جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مخنث، اگر کسی اس طرح کے مخنث کو آپ فرض کر لو کہ وہ بہادر سپاہی ہے، زرہ پوش ہے، آپ اس کو میدان میں چھوڑ دو، حالانکہ اس کے اوپر زرہ پہنی ہوئی نہیں ہے، وہ میدان میں نکل گیا تو کیا ہوگا؟ اس کو زخم لگ جائے گا اور پھر وہ قیدی بن کر دشمن کے ہتھے چڑھ جائے گا۔ مست حق ہوشیار چوں شد از دبور، مست حق ناید بخود از نفخ صور۔ جو اللہ تعالیٰ کی شراب کا مست ہو جاتا ہے وہ کسی چیز سے بھی ہوشیار نہیں ہوتا۔ خالی ایک جانور کی پچھلی ہوا اس کو اتنا ہوشیار نہیں کر دیتی کہ وہ پہچان لے۔ جب وہ مست ہوتا ہے تو اتنا مست ہوتا ہے کہ وہ کسی کو نہیں پہچان پاتا۔ اللہ تعالیٰ کا جو مست ہے وہ تو سور پھونکنے سے بھی ہوش میں نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں مست۔ دنیا کی چیزیں ہیں اس کو کیا اپنی جانب مائل کر سکتی ہیں؟ تکلیفیں، راحتیں، کروفر، زرخ برخ زندگی لوگوں کی، کسی جانب وہ ملتفت نہیں ہوتا، توجہ نہیں کرتا، اٹریکٹ ہوتا ہی نہیں ہے، نہ تکلیفوں سے گھبراتا ہے، اس کو کہتے ہیں مست حق۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں سمجھ میں آیا آپ مست حق بن جائیں اور جب سمجھ میں آیا آپ عام انسانوں کی طرح کے انسان بن جائیں، وہ مست حق نہیں ہوتا۔ باد حق راست باشد نہ دروخ، دوخ خوردی دوخ خوردی دوخ دوخ۔ آپ نے کہا کہ تو کہتا ہے کہ تو نے اللہ کی شراب پی ہے معرفت کی، یاد رکھ اللہ کی شراب تو سچی ہوتی ہے، جھوٹی نہیں ہوتی۔ تو نے جو پی ہے وہ اللہ کی شراب نہیں ہے، وہ تو چھاچھ ہے، چھاچھ ہے، چھاچھ ہے، بٹر ملک ہے، اس کو تو شراب کہہ رہا ہے۔ تو نے معرفت کی شراب کو سمجھا ہی کیا ہے؟ جو دنیا داری کی چھاچھ ہے تو نے وہ پی ہے اور کہتا ہے کہ میں نے معرفت کی شراب پی ہے۔ ساختی خدرا جنید و بایزید، رو کے نشناسم تبرا از کلید۔ تو نے اپنے آپ کو جنید بغدادی یا بایزید بستامی سمجھ رکھا ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تیرے پاس کلاڑے میں اور کنجی میں امتیاز نہیں ہے، یہ کہتا ہے۔ کوئی فرق نہیں کرتا نا کلاڑے میں اور کنجی میں، کنجی تو گھروں کو کھولنے والی ہوتی ہے، کلاڑی گھروں کو توڑنے والی ہوتی ہے، اور تو کہتا ہے تیرے دونوں میں امتیاز نہیں ہے۔ نہیں، کنجی بہت چھوٹی ہوتی ہے، کلاڑا بہت مضبوط ہوتا ہے۔ بدرگیو ممبلیو ہرس و آز، چوں کنی پنہاں بشید از مکر ساز۔ بد ذاتی انسان کی، ممبلی کہتے ہیں کاہلی سستی، سلوت، اسپریچول سلوت، ہرس اور لالچ، یہ چیزیں جس کے اندر موجود ہوں گی وہ اپنے اندر کے مکر کو، فریب کو، چھپے ہوئے دھوکہ دہی کو جو اس کے اندر ہے وہ کیسے چھپائے گا؟
کبھی نہ کبھی تو سامنے آ ہی جائے گا۔ وہ لوگ ان تمام چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں، نہ ان کے پاس بدذاتی ہوتی ہے، نہ ان کے پاس سستی کاہلی ہوتی ہے، نہ ان کے پاس حرص و لالچ ہوتا ہے۔ ان کی زندگی بالکل الگ ہی ہوتی ہے، ان کی زندگی سے ان کی پہچان ہو جاتی ہے، ان کو ایسی باتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تمہارے پاس حقیقت نہیں ہے، صرف باتیں ہیں۔ خیش را منصور حلاج کنی، آتش در پنبہ یاراں زنی، اپنے آپ کو تو منصور حلاج بناتا ہے۔ حلاج ان کا نام اس لیے پڑا تھا کیونکہ وہ روئی دھوکنے کا کام کیا کرتے تھے۔ حلاج کہتے ہیں روئی دھوکنے والے کو۔ تو آپ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو دوستوں کی روئی میں آگ لگاتا ہے اور اپنے آپ کو روئی دھوکنے والا کہتا ہے۔ روئی دھوکنے والا تو روئی کو دھنک کر اس کو قابل استعمال بناتا ہے، اور تو جو ہے روئی میں آگ لگانے والا ہے۔ کہ نہ بشناسم عمر از بولہب، بعد خر کرہ شناسم نیم شب۔ تیری حقیقت تو یہ ہے کہ تو عمر اور بولہب میں فرق نہیں کر سکتا، ابو لہب میں اور عمر میں تو فرق نہیں کر سکتا، اور کہتا ہے کہ گدھے کے بچے کا گوز آدھی رات میں پہچان لیتا ہوں۔ اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے تجھے۔ اے خرے کی است خر باور کند، خیش را بہرے تو کورو کر کند۔ ارے گدھے، تیری ایسی باتوں پر تو کوئی گدھا بھی یقین نہیں کرے گا، جو تیری خاطر اپنے آپ کو اندھا بہرا بنا لے اور تو جو بولے اس کو سن لے۔ تیری حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے، تو اپنی مکاری دکھا رہا ہے، تیرا جھوٹ سامنے آ چکا ہے۔ خیش را از رہرواں کمتر شمر، تو حریف رہزنانی کہ مخر۔ یہ دو نسخے ہیں، ایک جگہ کہ لکھا ہوا ہے، کہ جو ہے کاہ کا مخفف ہے، کاہ کہتے ہیں گھاس کو، گھاس پھوس، اور ایک ہے کوہ، کوہ کہتے ہیں کوہ کا مخفف ہے، پہاڑ کو۔ تو ایک جگہ کہ لکھا ہوا ہے، ایک جگہ کوہ لکھا ہوا ہے، دونوں کے اسپیلنگ چونکہ بیچ کا لفظ حذف ہے تو الف حذف ہو رہا ہے یا واو حذف ہو رہا ہے، اس میں کنفیوژن ہے، اس لیے میں دونوں کے معنی آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ اپنے آپ کو جو سالکان راہ حق ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے والے جو سالکین ہیں، ان سے کمتر سمجھا کر، تو ان جیسا نہیں ہے۔ تو ڈاکوؤں کا ساتھی ہے، گھاس مت کھا۔ کہ اگر ہے تو اس کا مطلب ہے گھاس مت کھا، اور گوہ کا مطلب ہے، گوہ کہتے ہیں گوبر کو، گوہ گوبر کو کہتے ہیں، اور اس کا واو اگر حذف ہوا تو یہ گوہ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گوبر مت کھا۔ تو ڈاکوؤں کا ساتھی ہے، گوبر مت کھا۔ باس پر اس شید و سوئے عقل تاز، کے پرت بر آسماں پر مجاز۔ اپنی مکاری کی جو عادت ہے اس کو چھوڑ دے، عقل کی طرف دوڑ۔ یاد رکھ، جو پر نقلی ہوتا ہے وہ کبھی آسمان پر اڑ نہیں سکتا۔ آرٹیفیشل ونگس کین نیور فلائی، ونگس آف دا فینامینل سور کین نیور فلائی۔ اصلی پر ہوں تو وہ کام کے ہیں، جھوٹے پر کسی کام کے نہیں ہیں۔ خیش تن را عاشق حق ساختی، عشق با دیو سیاہ باختی۔ تو نے اپنے آپ کو خدا کا عاشق بتایا ہے نا، لیکن سچی بات کیا ہے، تو نے دوستی تو کالے شیطان سے کر رکھی ہے۔ تو اپنے آپ کو دیندار بتاتا ہے، لیکن تیرے اندر تو دنیا داری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے دوستوں سے محبت کا دم بھرتا ہے، لیکن اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تیرا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہوگا کہ تو اللہ والا ہے؟ عاشق و معشوق را در رست خیز، دو بدو بندن دو پیش آرند تیز۔ قیامت جب قائم ہوگی تو محبت کرنے والا اور جس سے محبت کی جاتی ہے وہ دونوں کو ایک ساتھ لایا جائے گا، اور دونوں کو ایک ساتھ پیش کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا جس سے وہ محبت کرتا تھا دنیا میں۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو، ہر آدمی کو، تمام لوگوں کو
قیامت کے دن جب بلایا جائے گا تو ان کے امام کے نام سے بلایا جائے گا، وہ جس کو فالو کرتے تھے ان کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اگر آپ کسی بھی شخصیت کو دنیا میں فالو کرتے تھے، ان کے نقش قدم پر چلتے تھے، تو قیامت میں جب آپ کو بلایا جائے گا تو ان کے نام سے بلایا جائے گا، اے فلاں کے فالوور آؤ۔ اگر تم واقعی ان کے فالوور اس وقت رہو گے تو تم آؤ گے، نہیں تو نہیں آؤ گے، وہاں پکڑے جاؤ گے۔ جھوٹ موٹ کو فالو کرتے تھے نا، جب بلایا جائے گا وہاں پر تم نہیں آؤ گے، کیونکہ تم ان کے فالوور تھے ہی نہیں۔ تو چه خود را گی جو بے خود کر دئی، خون رس کو خون مارا خردئی۔ تو نے اپنے آپ کو دیوانہ، مدہوش یہ سب بتایا ہے نا، تو نے انگور کا خون نہیں پیا ہے، ہمارا خون پیا ہے۔ رو کے نشناسم تو را از من بجہ، عارف بے خیشم و بہلول دہ۔ جاؤ، اب میں تجھے نہیں پہچانتا، یہی کہا تھا نا تو نے، میں تجھے نہیں پہچانتا، میرے پاس سے بھاگ جا، میں عارف باللہ ہوں، اللہ کی معرفت رکھنے والا ہوں، میں اس گاؤں کا بہلول دانا ہوں، یہ کہا تھا نا تو نے۔ تو توہم می کنی از قرب حق، کے طبخ گر دور نبود از طبخ۔ تیرا جو گمان ہے نا کہ میں اللہ کے قرب میں ہوں، میں اللہ کی قربت والا ہوں، تیرا یہ گمان محض ایک گمان ہے، اور تو یہ کہتا ہے کہ طباخ بنانے والا طباخ سے دور نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی، اللہ ہم سے دور نہیں ہے۔ اسی بنیاد پہ تو اپنے آپ کو اللہ کے قریب سمجھتا ہے نا۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، نحن اقرب الیکم من حبل الورید، ہم تم سے تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اسی بنیاد پہ تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے قرب میں ہو، تقرب اللہ تم کو حاصل ہے۔ اب اس کا جواب دے رہے ہیں آپ، ای نمی بینی کے قرب اولیاء، صد کرامت دار دو کارو کیا۔ اور تم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اولیاء جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہتے ہیں، اس قرب کے اثرات ان سے ظاہر ہو رہے ہیں، کرامتیں ان سے ظاہر ہو رہی ہیں، وہ اثرات قرب الہی کے ان کے اعمال سے ظاہر ہو رہے ہیں، وہ باطنی شان و شوکت جو ان کی ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ اگر تو بھی ایسے ہی قرب الہی میں ہے تو تیرے سے بھی ظاہر ہونا چاہیے نا۔ آہنز داؤد منہ میں می شود، موم در دستت جو آہن می بود۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے قرب میں تھے نا، ان کے ہاتھ میں جب لوہا جاتا تھا تو موم بن جاتا تھا، یہ ہے قرب کی نشانی۔ اور تو وہ ہے کہ جس میں ہاتھ میں موم جاتا ہے تو لوہا بن جاتا ہے۔ تو اصلی چیز کو بھی خراب کرتا ہے، وہ خراب چیزوں کو اچھا کر دیتے ہیں۔ قرب حق و رزق بر جملاست عام، قرب وحی عشق دارندی کرام۔ اللہ کا قرب اور اللہ کا رزق جس کا تم ذکر کر رہے ہو کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اللہ نے فرمایا سب کا رزق ہمارے ذمہ ہے، یہ سب عام باتیں ہیں، اس پر تو ہر آدمی فائز ہے۔ جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں سب کو یہ دولت حاصل ہے، لیکن ہم جس قرب کی بات کر رہے ہیں وہ یہ والا قرب نہیں ہے، وہ بزرگوں کا ہے، وہ عشق والا قرب ہے۔ جو بندے اللہ تعالیٰ کا قرب اپنے عشق کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، محبت کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، اطاعت گزاری فرما برداری کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، بندگی کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، ہم اس قرب کی بات کر رہے ہیں، یہ والے قرب نہیں، یہ تو عام ہے، یہ تو ہر بندے کے ساتھ ہے۔ قرب بر انواع باشد اے پدر، می زنت خورشید بر کوہسار و زر۔ اے میرے بابا، پدر، آپ نے یہاں لفظ پدر استعمال کیا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں بابا بابا۔ قرب کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، ہر قرب ایک جیسا نہیں ہوتا۔ سورج جو ہے پہاڑوں پر بھی چمکتا ہے اور سونے کے اوپر بھی چمکتا ہے۔ پہاڑوں کے اوپر جب سورج چمکتا ہے تو پہاڑ سورج کی روشنی کے ساتھ چمکتے نہیں ہیں، لیکن سونا چمک اٹھتا ہے۔ لے قرب ہست بازر شید را، کے ازان نبوت خبر مر بید را۔ سونے کے ساتھ جو سورج کا قرب ہے
جو کچھ سورج کا قرب، جو کچھ سورج کی قربت سونے کے ساتھ ہے، بیت کے درخت کو اس کی خبر ہی نہیں ہے، حالانکہ اس درخت کے اوپر بھی سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، سونے کے اوپر بھی سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، لیکن سورج کی روشنی سونے پر پڑنے کے بعد سونا جو چمک رہا ہے اس کی خبر یہ بیت کے درخت کو نہیں ہے۔ بیت کے درخت کا ذکر آپ اس لیے کر رہے ہیں، بیت کا درخت وہ درخت ہوتا ہے جس کو کوئی پھل نہیں لگتے۔ تو دنیا کے جو لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں مگر کچھ پھل نہیں لا رہے ہیں، ان کو بیت کے درخت سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اور اللہ والے جو اس روشنی سے چمک حاصل کر رہے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ جو چمک حاصل کرنے والے لوگ ہیں، ان کی جو چمک ہے یہ بیت کے درخت کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ شاخ خشک و تر قریب آفتاب، آفتاب از ہر دو کہ دارت حجاب۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک پودا ہوتا ہے خشک جو سوکھ گیا ہے، اور ایک پودا ہوتا ہے جو ہرا بھرا ہے، دونوں کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے، سورج دونوں سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ باہر جائیے، آپ کو ایک خشک پودا ملے گا، جھاڑ ملے گا جو سوکھ گیا ہے پورا، اور ایک ایسا جھاڑ ملے گا جو ہرا بھرا ہے، دونوں کے اوپر سورج کی روشنی اسی قدر پڑ رہی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے دیکھیے آپ، لے کو آ قربت شاخ تری کہ سمارے پختہ ازوے می خری۔ وہ تر شاخ جو ہرا بھرا پودا ہے وہ سورج کی قربت سے پھل اگانے لگتا ہے۔ سورج کی روشنی جب جھاڑ پر پڑتی ہے تو اس سے جھاڑ کے اندر پھل پھول پیدا ہوتے ہیں۔ شاخ خشک از قربت آ آفتاب، غیر زوتر خشک گشتن گو بیاب۔ سوکھے ہوئے جھاڑ کے اوپر بھی سورج کی روشنی پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جھاڑ اور سوکھ جاتا ہے۔ وہی سورج کی روشنی ہے، دونوں پر پڑ رہی ہے، یہ اور ہرا بھرا ہو رہا ہے، پھل پھول دے رہا ہے، وہ سوکھا ہے تو اور سوکھنے لگتا ہے۔ جب جھاڑ ٹوٹ جاتا ہے، لکڑی بن جاتا ہے، وہ لے جا کر آپ سورج کی روشنی میں رکھ دو، پہلے جتنا سوکھ گیا تھا اب اس سے زیادہ سوکھنے لگتا ہے، اس میں جتنی رہی صحیح موئسچر بھی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اب وہ جلانے کے قابل بنتا جاتا ہے، جتنا دھوپ میں رہے گا اتنا خشک ہوتا چلا جائے گا، حالانکہ سورج کی روشنی وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو فضل و کرم کی جو بارش ہو رہی ہے اس سے لوگوں کے استفادہ کرنے کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ جو لوگ اللہ کی رحمتوں سے صحیح معنی میں استفادہ کرتے ہیں وہ لوگ چمک اٹھتے ہیں، وہ لوگ پھل پھول دیتے ہیں، اپنی دنیا کو ہری بھری رنگین بنا لیتے ہیں، اپنی آخرت کا سامان اکٹھا کر لیتے ہیں۔ لیکن جو اس طرح کے بدخماش لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی بدخماشی ان کی بدذاتی میں اور اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، قرآن وہ کتاب ہے جو نازل تو کی گئی ہے ہدایت کے لیے، لیکن اسی قرآن سے ہدایت لینے والے ہدایت لیتے ہیں، اسی قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اسی قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، اسی قرآن سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، مگر گمراہ صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو اندر سے فاسق ہیں، قوم فاسق سے تعلق رکھتے ہیں، گندگی ان کے اندر بھری ہوئی ہے۔ تو جب گندگی ان کے اندر بھری ہوئی ہے تو قرآن سے ہدایت لینے کی صلاحیت ہی ان کے اندر نہیں ہے، اسی سے گمراہ ہوتے ہیں، ان کی گندگی کی وجہ سے۔ بن گری کاں شاخ خشک از خرب خر، غیر خشکی می برت چیزیں دیگر۔ یہ دیکھو سورج، خشک شاخ جب سورج کے تلے آ جاتی ہے تو سوائے اور خشک ہونے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جتنا سورج کے نیچے رہے گی اتنی زیادہ اور سوکھی ہوتی چلی جائے گی۔ آن چنا مست مباش ہے بے خرد کہ بے عقل آیت پشیمانی خرد۔ اے بے عقل انسان، ایسا مست مت بن۔ مست بننا ہے تو ان لوگوں کو زیب دیتا ہے مست بننا جو واقعی مست ہو گئے ہیں، تو ابھی مست نہیں ہوا ہے، جھوٹ موٹ کی مستی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو مست ہو جاتے ہیں وجد میں آ جاتے ہیں،
بے خودی کی عالم میں آ جاتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ بے خودی طاری ہو گئی۔ لیکن یہ جو جھوٹ موٹ کے وجد نکالنے والے ہوتے ہیں نا، وجد ان کے اندر ہے ہی نہیں، مستی ان کے اندر ہے ہی نہیں، تو آپ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی طرح مت بن، غیر ضروری جھوٹا وجد نکالنے کی کوشش مت کر، ایسا مست مت بن کہ جب تو ہوش میں آئے تو تجھے شرمندگی ہو۔ اور جو لوگ جھوٹ موٹ کا وجد نکالنے والے ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے، جس وقت وہ وجد نکالتے ہیں اس وقت وجد نکالتے ہیں، بعد میں ان کو خود شرمندگی ہوتی ہے، میں نے ایسا کیوں کیا، نہیں کرنا تھا مجھے ایسا، انہوں نے دیکھ لیا، اب وہ میری ہنسی اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اس طرح کی بات ہے، کیونکہ آپ نے جھوٹا وجد نکالا۔ جو سچا وجد نکالنے والا ہے وہ کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ زاں مستاں کے چو میں می خورند عقل ہائے پختہ حسرت می برند، بلکہ ان جو مستی والے لوگ ہیں ان میں سے بن جو واقعتاً معرفت کی شراب پیتے ہیں، اور پختہ عقلیں بھی، دنیا کے ہوشیار سمجھدار لوگ بھی ان کی زندگی کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں۔ ایک دور میں جو کر و فر والے بڑے بادشاہ تھے، لیکن ایک دور کے بعد کیا ہوا، وہ بڑے بادشاہ بھی ان فقراء کے سامنے آ کے سر جھکا دیتے ہیں۔ اے گرفتہ ہم چو گربا موش پیر، گر تزاں میں شیر گیری شیر گیر۔ اے وہ شخص، اے وہ انسان جس نے بلی کی طرح چوہا پکڑا ہے، لیکن وہ چوہا بوڑھا ہے۔ یہاں پر بوڑھے چوہے سے مراد آپ دنیا کی ناقص دولت کو لے رہے ہیں۔ اے دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگنے والے، دنیا کی ناقص دولت کا بوڑھا چوہا پکڑ کر خوش ہونے والے، گر تزاں می شیر گیری شیر گیر، اگر تو اس شراب کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو شیر پکڑنا چاہتا ہے تو شیر پکڑا۔ یہ کیا بوڑھے چوہے کو پکڑتا ہے؟ شیر سے مراد آپ یہاں پر معارف الہیہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفتیں، وہ ہے اصل شیر، وہ حاصل کرو۔ اے نہ خوردہ از خیال جام ہیچ، ہم چو مستان حقائق برما پیچ۔ اے وہ شخص کہ تو نے جام کے صرف خیال کو لیا، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں پیا ہے، صرف خیال ہے تیرے پاس، صرف تصور ہے تیرے پاس، حقیقت تیرے پاس ابھی نہیں پہنچی ہے۔ مگر جو لوگ حقیقت کے مست لوگ ہیں ان کی طرح اینٹ کے مت بیٹھ، ان کی طرح کی باتیں مت کر، جب وہ مقام تک تو پہنچ جائے تب تجھے ایسی باتیں کرنا زیب دیتا ہے۔ تو نے ان سے کچھ سن لی، ان سے کچھ سن لی اور بیان کر دی۔ یاد رکھ، یہ جو میدان ہے اس میں باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو ولی ہوتا نا، وہ صرف تصوف کے مسائل بیان کر دینے سے ولی نہیں بن جاتا، پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے، تب جا کے ہوگا۔ جیسے مرزا غالب کا ایک شعر ہے، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ اے غالب، تصوف کے مسائل تو نے ایسے خوبصورت انداز سے بیان کیے ہیں کہ اگر تو شراب پینے والا نہیں ہوتا تو ہم تجھے تو ولی مان لیتے۔ غالب کا شعر ہے۔ لیکن مسائل بیان کرنے سے وہ ولی ہو تو نہیں جائے گا، بھلے ہی لوگ غلط فہمی میں مان لیں، لیکن ہوتے تو نہیں ہیں، وہ تو عمل سے ہوں گے۔ می فتی آنسو و ایسو مستوار، اے تو ایسو نیستت آنسو گزار۔ تو مست لوگوں کی طرح کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، جیسے مست ادھر ادھر گرتے رہتے ہیں، تیرا حال بھی ایسے ہی ہے، گھڑی کے پینڈولم کی طرح، کبھی ادھر چلا کبھی ادھر چلا۔ گھڑی کا پینڈولم یہ تو کرتا ہے کہ کبھی ایسے جاتا ہے کبھی ایسے جاتا ہے، پھر ایسے جاتا ہے ایسے جاتا ہے۔ تیری کیفیت بھی ایسی ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی دنیا داری کرتا ہے کبھی دینداری کرتا ہے، کبھی دینداری کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کبھی دنیا داری کے کام کرتا ہے۔ تو گھڑی کے پینڈولم کی طرح ہے۔ اب آپ یہاں کہتے ہیں کہ یاد رکھ، تو اصل میں ادھر کا ہی ہے، ادھر تو تیرا گزر ہی نہیں ہوا ہے، تو ابھی دیندار ہوا ہی نہیں ہے، گزر ہی نہیں ہوا تیرا ادھر دینداری کی طرف، تو ابھی دنیا داری ہے۔ گر بدانسو راہ یابی بعد ازاں، گہ بدیسو گہ بدانسو سرفشاں۔ اگر کبھی تجھے راہ حقیقت کی طرف راستہ مل جائے تو یاد رکھ، جو آدمی ادھر چلا جاتا ہے ادھر آتا ہی نہیں ہے، جو آدمی ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ادھر والا ہے، ادھر وہ گیا ہی نہیں، اور جو ادھر چلا جاتا ہے پھر ادھر آتا ہی نہیں۔ جملہ ای سوئی ازاں سو گپ مزن، چون نداری مرگ
ہر زہ جامکن. یاد رکھ تو بالکل یا طور پر ادھر والا ہے، ادھر والا نہیں ہے. ادھر والی گپیں مت مار، گپ مزن، یہ ایسے گپیں مت مارو ادھر والی باتوں کے. انسان نزا کی حالت میں کب جاتا ہے؟ جاں کنی کی حالت میں انسان کب جاتا ہے؟ جب اس کو موت آنے والی ہوتی ہے. تو آپ کہتے ہیں جس آدمی کو موت آنے والی ہے ہی نہیں وہ آدمی جاں کنی میں تھوڑی جائے گا. یہ جاں کنی کا میدان ہے. موت آئے گی تو انسان جاں کنی میں جائے گا، نزا میں جائے گا. تو کیوں جاتا ہے نزا میں؟ تجھ کو تو ابھی جینا ہے. آ خضر جاں کز اجل نہرا سدو، شاید ار مخلوق را نشنا سدو. وہ خضر علیہ السلام، وہ یہاں پر ولی سے مراد لے رہے ہیں. خضر کی جان والا، خضر کی کوالٹیز والا، ولایت کے مرتبے والا، اگر جو موت سے نہ گھبراتا ہو. ولی کے ایک کوالٹیز میں یہ بھی ہے کہ وہ موت سے گھبراتا نہیں ہے. جو آدمی موت سے گھبرائے وہ ولی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جب آنا ہے آئے گی، ڈرنا کیا ہے. وہ ہے ولی. تو وہ خضر کی جان والا ہے. تو وہ خضر کی جان والا جو موت سے نہیں گھبراتا ہے، اگر وہ اس حالت میں پہنچنے کے بعد کسی مخلوق کو نہ پہچانے کبھی تو وہ مناسب ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس حالت میں ہو. وہ ہے قرب کی منزل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک مرتبہ ایسے ہوا تھا. حضرت بی بی عائشہ پہنچی تھی قریب. رسول اللہ نے پوچھا کون ہے؟ حضرت بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں. تو حضور نے فرمایا کون عائشہ؟ تو آپ نے کہا کہ میں ابو بکر کی بیٹی ہوں یا رسول اللہ. تو حضور نے فرمایا کون ابو بکر؟ تو ایسی حالت طاری ہوتی ہے اللہ کے مستوں پر جو حقیقی مست ہوتے ہیں. تو اگر ایسا کوئی شخص یہ کوالٹیز رکھنے والا اگر نہ پہچانے تو میں مانتا ہوں. اب تم نے مجھے نہیں پہچانا تو میں ابتداً یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید تم اس درجے کے ہوں گے، لیکن اس گدھے کے بچے کے فاٹ نے تیری حقیقت کو کھول دیا ہے. کام از ذوق توہم خش کنی، درد می در خیک خود پررش کنی. تو اصل میں ایک وہم میں مبتلا ہے. تو وہم میں مبتلا ہو کر لوگوں کو خوش کر رہا ہے، اپنے حلق کو خوش کر رہا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے منہ سے، میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں، بزرگوں کی کہی ہوئی باتیں، اللہ والوں کی کہی ہوئی باتیں بیان کر کر کے صرف اپنے حلق کو خوش کر رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی آدمی اپنے مشک میں ہوا بھر رہا ہو اور اس سے اس کی مشک موٹی ہو رہی ہے. یا بیلون لے لیجیے آپ. بیلون میں جب آدمی ہوا بھرتا ہے تو اتنا چھوٹا سا بیلون اتنا بڑا بن جاتا ہے. ویسی مثال ہے تیری. اور تو سمجھ رہا ہے میرے پاس اتنی بڑی چیز ہے. بڑا کچھ بھی نہیں ہے، اندر پورا خالی ہے، ہوا بھری ہوئی ہے. پس بیک سوزن تہی گردی زباد، این چنی فرباہ تنے لاغر مباد. اب اس بیلون کا کیا ہوگا؟ ایک سوئی کا محتاج ہے. جب تک ہوا بھری ہوئی ہے وہ اتنا موٹا ہے، لیکن صرف ایک سوئی چپ جانے دو پورا خالی ہو جائے گا، پھر اتنا ہو جائے گا. تو آپ کہتے ہیں کہ کمزور بدن والا جو ہے وہ موٹے بدن والا بننے کی کوشش نہ کرے. کمزور بدن والا کمزور بدن بن کر ہی رہے. ہوا بھر کے موٹے بدن والا بننے کی کوشش کرے گا تو ایک ہی چٹکی میں اس کا کام تمام ہو جائے گا. کوز ہا سازی ز برف اندر شتا، کہ کنت چو تاب بیند آم وفا. چھوٹے بچے جہاں برف گرتی ہے وہاں گھر کے باہر نکل کر برف پر بیٹھ کے اس سے گولے بناتے ہیں پکڑ کے. تو آپ کہتے ہیں کہ تیرے جو گولے ہیں وہ برف کے گولے، اور تو برف کے گولے بنا کر بڑا خوش ہو رہا ہے میرے پاس بھی اتنے گولے ہیں، میرے پاس بھی اتنے گولے ہیں. جب موسم گرما آئے گا تو تیرے گولوں کا کیا ہوگا؟ پورے پگھل جائیں گے. اب اس کے بعد آپ ایک اسی تسلسل میں ایک حکایت بیان کر رہے ہیں. ایک گیدڑ ہے، ایک مقام پہ ایک رنگ کا ٹیلا رکھا ہوا تھا، مختلف قسم کے رنگ ڈالے ہوئے تھے اس کے اندر. اتفاق سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ جا کر اس رنگ کے ٹیلے میں گر گیا. جب باہر آیا تو اس کے پورے جسم پر مختلف قسم کے رنگ لگے ہوئے تھے. اور اب وہ دوسرے گیدڑوں کے پاس گیا، جا کے دعویٰ کرنے لگا کہ میں مور ہوں.
کیونکہ مور کو بھی ایسے رنگ لگے ہوئے ہوتے نا، میں مور ہوں. اب یہ کیا اس کی کہانی ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ کے درس میں ہم پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش